اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 92 کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب میں اس کی صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کر لیتا ہوں۔ وَلَقَدْ یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے۔ جَاءَكُم یہاں پہ مد متصل ہو رہا ہے، ایک ہی کلمے کے اندر مد اور حمزہ دونوں واقع ہوئے ہیں۔ جاءکم، اس جا کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا ہے تو یہ ادغام شفوی مع الغنہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ہوگا۔ تو جاءکم موسیٰ، یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے، اس وجہ سے میں منہ کو کھینچ رہا ہوں۔ بالبینات، بالبینات، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ، یہاں دیکھیں میم مشدد ہے اور میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ثُمَّ میم کو تا سے ملائیں گے، تا پہ تشدید آئی ہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تَخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بعدہ، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو لہٰذا یہاں پہ اقلاب ہوگا۔ علامت کے طور پر یہاں پر چھوٹے سا میم کو بنا دیتے ہیں، یعنی نون میم میں داخل ہو جائے گا۔ مم 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 بعدہ، مم بعدہ، وَأَنْتُمْ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آیا ہے اور تا جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی، نرم غنہ جسے کہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ظالمون یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے، اس وجہ سے میں نے اسے کھینچ کے پڑھا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اچھا، اب اس کا میں لفظی ترجمہ کر لیتا ہوں۔ وَلَقَدْ کا معنی ہے اور البتہ، جاءکم تمہارے پاس، موسیٰ موسیٰ، البینات کھلی نشانیاں، ثم کا معنی ہے پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچڑا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم، ظالمون ظالم ہو۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور بلا شبہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ تم ظالم تھے۔ اس آیت کریمہ کی میرے دوستو مختصر تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو ایمان لے کر آؤ اس چیز پر جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم تو ان چیزوں پر ایمان لے کر آئے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ تو یہودی جو لوگ تھے نا، یہ کسی ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، یہ نہ تورات پر ان کا عمل تھا اور نہ کسی اور دین پر اس کا عمل تھا۔ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم موسیٰ کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، تورات پر عمل کرتے ہیں، لیکن نہ یہ تورات پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو بہت سارے بنی اسرائیل کے اندر جو پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں ان کو قتل کیا ہے۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ نبیوں کو قتل کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے تو قتل کیا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، واضح دلیلیں لے کر آئے کہ عصا والا واقعہ ہے اور سمندر کو پھاڑ دینے والا واقعہ ہے، بہت سارے واقعات ہیں، اور ان سارے واقعات جب ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تو انہوں نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، حیات ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اگر یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت یعنی شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی شریعت کے دعوے دار ہوتے کہ ہم موسیٰ کی شریعت پر چلتے ہیں، تو یہ کبھی بچھڑے کو معبود نہ بناتے۔ تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی کوئی شریعت نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر نہیں چلتے، اور بغض اور عناد کی وجہ سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول نہیں مان رہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانے، صرف اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے آخری رسول عرب میں کیوں بھیجا، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں بھیجا، صرف اس حسد کی وجہ سے، ورنہ ان کو پتہ تھا کہ آخری رسول عرب میں ہی پیدا ہوں گے، تبھی یہ لوگ جو ہے وہ عرب میں مدینہ آ کر رہنے لگے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ عرب کی نسل میں سے پیدا ہوئے، ہماری نسل میں سے پیدا نہیں ہوئے، تو اسی بغض اور عناد کی وجہ سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، تو یہ ظالم ہیں۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ ظالم ہے، اور ان کے باپ دادا ظالم ہے کہ ان کے باپ دادوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک کو قتل کیا ہے، تو ان کی کوئی شریعت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، اور جب موسیٰ تمہارے پاس آئے بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اور پھر تم نے بنا لیے بچھڑے کو معبود، من بعدہ، ان کے بعد، یعنی جب موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ حال یہ ہے کہ تم ظالم ہو، یعنی کہ یہ لوگ شریعت کی بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ان کا حال دیکھو کہ یہ لوگ، ان کی حرکتیں دیکھو کیسی ہیں، تو یہ لوگ ظالم ہیں، ان کے باپ دادا لوگ ظالم ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر چلتے ہیں۔